السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کل ایک نام سب کی زبان پر بہت عام ہے، ارطغرل غازی۔ سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، ہر پلیٹ فارم پر ارطغرل غازی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک 13ویں صدی کا کردار ہے، لیکن یہ آج کل پی ٹی وی پر ارطغرل کا نام سے چل رہا ہے۔ خاص طور پر ارطغرل ڈرامہ کو براڈ کاسٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے۔ اگر تھوڑی ہسٹری کو سٹڈی کیا جائے تو یہ دور سے ایک مخصوص اشارے دے رہے ہیں۔ ارطغرل کی کہانی اسی مخصوص اشارے کو واضح کر رہی ہے، جس میں مسلمانوں کا بول بالا ہو۔ اب میں اس کہانی پر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 13ویں صدی میں منگول قوم کا بادشاہ چنگیز خان کی حکومت میں منگول حملے کر رہے تھے یورپ اور مسلمانوں پر۔ انہوں نے بہت زیادہ ممالک کو فتح کیا، لوٹ مار مچائی اور بہت ظلم کیا۔ اس وقت منگولوں نے خوارزم کے علاقے تک اپنی فتوحات کو منوایا، جو سینٹرل ایشیا کا جنوبی ایریا ہے۔ خوارزم کی سب بڑی سلطنت کو بھی منگولوں نے تباہ کر دیا۔ خوارزم کے اس علاقے میں سے ایک قبیلہ خوارزم کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اس وقت سید سلیمان شاہ کی قیادت میں تھا۔ سید سلیمان شاہ 4 بیٹوں کا باپ تھا، جس میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور یہ ڈرامہ اس پر بنا ہوا ہے۔ کائی ٹرائب میں اس وقت 300 خاندان تھے۔ ہجرت کے دوران دریائے فرات کو عبور کرتے وقت کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سردار سید سلیمان کی ہلاکت کے بعد کائی قبیلے نے ارطغرل کو اپنا سردار چن لیا۔ اس کے بعد یہ اپنے چھوٹے بھائی اور قبیلے کو لے کر ترکی کی جانب سفر کرتا رہا۔ اس وقت ترکی میں ترک حکمران رہتے تھے۔ راستے میں انکارا کے قریب 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک فوج صلیبیوں کی تھی اور دوسری علاء الدین کی تھی۔ مختلف کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ارطغرل کے پاس 440 فوجی تھے، اور کائی قبیلے کو صلیبیوں پر پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ اس لیے ارطغرل نے 440 فوجیوں کے ساتھ علاء الدین سے مل کر صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ارطغرل اور اس کے فوجی بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، اور بہت زوردار حملہ کیا۔ ارطغرل کی قیادت میں علاء الدین ہاری ہوئی جنگ جیت گئے، اور وہاں سے سارے صلیبیوں کو بھاگنا پڑا۔ سلطان علاء الدین کو ارطغرل کا یہ انداز بہت پسند آیا، اور ان کے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ انکارا لے گیا۔ ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ایک پہاڑی علاقہ دے دیا گیا، جہاں وہ اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر لیں۔ ارطغرل اس علاقے کا سردار بن گیا۔ علاء الدین اور ارطغرل کے درمیان یہ معاہدہ دستخط ہوا کہ جو بھی دشمن آئے گا، ارطغرل اور اس کے فوجی علاء الدین کی مدد کریں گے، اور ارطغرل نے اپنے قدم جما لیے۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں ارطغرل نے ایک چاند دیکھا اور ایک درخت دیکھا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ ابن العربی سے مشورے میں کیا، تو جس سے ارطغرل کو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑی حکمرانی کرنے والا ہے، اور اس کی اولاد بھی حکمرانی کرے گی۔ اس کا پورا خاندان دین اسلام کے لیے کام کرے گا۔ اس کے بزرگ نے ارطغرل سے کہا کہ تم لوگ چن لیے گئے ہو۔ اس خواب میں اس نے 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے تھے، اور 4 دریا اس کی سلطنت میں تھے: دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دین پف۔ اور جو 4 پہاڑ اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ ہیں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ الطاس اور کوہ بلقط۔ یہ 4 پہاڑ بھی اس کی سلطنت میں تھے۔ 625 سال تک اس خاندان نے حکومت کی۔ 625 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی، اور اس نے اپنے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھاتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، اپنی وفات سے پہلے وہ بہت طاقتور انسان بن گیا تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے ارطغرل کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لی۔ وہ بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح بہت سچا مسلمان تھا۔
اس وقت عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے اتنی جنگیں کی، اتنی زیادہ علاقے فتح کیے کہ 3 بر اعظموں تک خلافت عثمانیہ کی حکومت پھیل گئی۔ پہلے ارطغرل نے بہت جنگیں جیتیں جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، پھر اس کے بیٹے عثمان نے اس کی جگہ بہت جنگیں جیتیں۔ انہوں نے تقریباً 625 سال تک حکومت کر کے خلافت عثمانیہ کو زندہ رکھا، لیکن 625 سال بعد ان لوگوں میں غدار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی۔ ان کے پاس حجاز مقدس بھی تھا اور حجاز مقدس میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی شامل تھی۔ تقریباً آج دنیا میں 40 ایسے ملک اور 3 بر اعظم موجود ہیں جن میں خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ اس لحاظ سے یہ طاقتور لوگ تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ اتنے کمزور پڑ گئے کہ اس دور کے خلافت عثمانیہ کی جلا وطن ہونے پر گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جس میں کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ ممالک اس وقت بھی ترکوں کے ساتھ دے رہے تھے۔ ترک اس وقت اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں پہلے تو ان کو کامیابی ملتی رہی، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ جنگ نہ جیت پائے۔ آہستہ آہستہ بہت ساری سلطنتیں آزاد ہوئیں۔ خلافت ختم ہونے کے بعد 40 ملک نکل آئے جو ڈائریکٹلی خلافت عثمانیہ کا کنٹرول میں تھے، جس میں سعودی عرب، عراق، شام اور مصر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ممالک خلافت عثمانیہ میں سے نکلے۔ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا، وہاں سعودی آ گئے اور سعودی خاندان کی حکومت آ گئی، پھر وہ سعودی عربیہ بن گیا۔ تو اس کے بعد سے اب جب خانہ کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عرش میں کوئی بھی تبدیلی کی جاتی تو سعودی اور ترکی کے معاہدے کے تحت اس تعظیم و آرائش میں استعمال ہونے ہوئے ایک پتھر جو ہیں وہ ترکی نے اپنے پاس واپس منگوائے اور ان پتھروں کو ترکی کے شہر استانبول کے ایک میوزیم میں رکھا جاتا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والے ترک یاد رکھیں کہ کبھی حجاز مقدس میں حج اور عمرہ پر آنے والے لوگوں کی میزبانی ترکوں کے پاس تھی، اور ترک آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں مل جائے۔ جب یہ معاہدہ طے پایا دونوں فریقوں کے بیچ میں، جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست کی تو آخری معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے ایک علاقے لوزائن میں طے پایا، اور اس معاہدے میں کچھ چیزیں طے پائیں جو ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ بنیادی طور پر اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا پریشان ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، خلافت کے بعد کے سارے جانشین کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ قتل کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ خلافت کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے جو 3 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ترکی کو ایک ریاست بنا دیا گیا اور یہ بھی طے پایا کہ ترکی میں اسلامی قوانین نہیں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے خلافت پر پابندی لگا دی۔ ایک اور سب سے بڑی پابندی ترکی پر لگا دی گئی کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا۔ بوسفورس ترکی کی بندرگاہ ہے جو ترکی میں ہے۔ بوسفورس 2 سمندروں کو ملاتی ہے اور بوسفورس کا انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا ہے کہ یہاں سے جتنے بھی شپ گزریں گے ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، کوئی ٹیکس نہیں لے گا۔ بوسفورس تجارت کی دنیا میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ایک عالمی سطح کا معاہدہ تھا جس کی مدت 100 سال تھی، یعنی 100 سال تک ترکی اس معاہدے کی کسی شک کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔
یہ معاہدہ جولائی 1923 میں ہوا تھا جو 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ ڈرامہ سیریل عوام کے سامنے رکھنے کا بھی مین مقصد یہی ہے کہ ترکی ایک بڑی مسلم طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ ترکی کا بھائی رہا ہے، اس لیے پاکستانیوں میں اور ترکوں میں قربت اور محبت بڑھتی رہے، اس لیے ان کی تاریخ کو پاکستانی مسلمانوں کے درمیان انٹروڈیوس کرنا بہت ضروری تھا۔ اس وجہ سے یہ ڈرامہ اس وقت پیک پر چل رہا ہے اور پاکستانی مسلمان اسے بہت سراہ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ترک ہمارے بھائی ہیں اور بہت زندہ دل اور بڑی بہادر تاریخ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، امید آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔